اس لیے یاد رکھنا. تو بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا یہ جو غربت کا معاملہ ہے میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ غوث اعظم ہو وہ بھی قریب نہیں, امام اعظم ہو وہ بھی قریب نہیں, مفتی اعظم ہو وہ بھی قریب نہیں, اللہ اکبر محدث اعظم ہو, یہ سب مالدار لوگ ہیں. ہمارے قریب ہو رہے ہیں بلکہ ہمارے نبی کو بھی ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے, ہم اپنے نبی کو زاہد نہیں کہتے, احتیاط کرتے. جنہوں نے کہا ان پہ اعتراض بھی نہیں کرتے لیکن خود زاہد نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہاتھ ہو کٹورا بھی نہ رکھے. اس لیے کہ کٹورا رکھنا ہاتھ والے کو یہ زہد کے خلاف ہے. اب پتہ چلا زہد کا اصل معنی یہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو زاہد کہتے ہیں. ہم اپنے نبی کو زاہد کیوں کہیں؟ اس لیے کہ آسمان خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا انہیں زاہد کیوں کہے؟ کام دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں. انہیں زاہد کس منہ سے کہیں؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کائنات میں ان سے بڑا عالم نہیں, کائنات میں ان سے بڑا حسن والا نہیں, کائنات میں ان سے بڑا مرتبے والا نہیں, کائنات میں ان سے بڑا رتبے والا نہیں, کائنات میں ان سے بڑا اعلیٰ نسب نہیں, کائنات میں ان سے بڑا صاحب فضیلت نہیں. جیسے ہر معاملے میں میرے نبی سب سے بڑھ کر ہے, بے مثال ہے, ویسے کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی مالدار ہے وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے. حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی گھر کا مالک, کوئی فیکٹری کا مالک, کوئی کارخانے کا مالک, کوئی ملک کا مالک, میرے نبی نے تو اللہ پر وہ مقام پایا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے کم سو اختیار. نعرہ تکبیر, آبانی عطا کر دے, بھری جنت عطا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے, اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. اللہ اکبر. انہیں زاہد کیسے کہے؟ جو کہتے انہیں منع بھی نہیں کرتے لیکن خود کہتے نہیں. اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ زاہد ہے, جس کے پاس سب کچھ ہو اور سب کچھ ہے نہیں صرف, اچھا سب کچھ ہے تو زاہد نہیں ہے لیکن صرف ہے والا معاملہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ دیتے کسی کو نہیں ہے. لیکن یہاں سب کچھ ہے اس لیے کہ سب کچھ بانٹنے کے لیے. خود کہتے ہیں واللہ یعطی انما انا قاسم, اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. یہ نعمت ہے اس کے پاس. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو دین کا معاملہ ہم نے غریبوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے, ہمیں چاہیے. اب ایک بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی, سبق سمجھنے کے لیے بات نہیں ہو گئی, بات اب سمیٹ دیتے ہیں. یہ بھائی محفل بہت دیر تک نہیں چلنی ہے, مجھے بھی جانا ہے. صبح جو ہے وہ مجھے پہنچنا ہے وقت پر ایک جگہ. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کی بیوی بچوں کے عید کے کپڑے نہیں ہو فکر تو کرے. اب اگر وہ کوئی غریب کو آپ تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا کر رہے ہیں
کہیں نہ کہیں سے تو دل میں بات. بھوکے کے سامنے کھانے کا نام لو تو بھی وہ چاہے نہ چاہے منہ میں پانی ضرور آئے گا. صحیح ٹھیک. اب اگر آپ نے کسی آئی ایس کو حافظ قرآن پہلے بنایا تھا پھر آئی ایس پڑھوایا تھا, اب وہ آئی ایس آفیسر جب جامع مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے آئے گا تو وہ کیوں 25,000 کی لالچ کرے گا؟ وہ تو کہے گا اس سے بڑھ کر زکوٰۃ تو رمضان شریف میں میں خود دیتا ہوں. مجھے ان کے پیسوں سے کیا غرض ہے, مجھے ان کے پیسوں سے کیا. یہ اگر یہ ختم کرنا ہے, یہ ختم کرنا ہے تو ہم دین کا پرچم ان کے ہاتھ میں دینا ہوگا. اور آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا, کوئی آئی ایس کیسے تراویح پڑھا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب ہندوستان اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے, اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے تو آئی ایس آفیسر کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ کہیں کون بادشاہ ہے؟ اسی بادشاہ کو دنیا محی الدین سلطان اورنگزیب عالمگیر کے نام سے, سلطان اورنگزیب عالمگیر دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے نہیں پڑھاتے, پڑھاتے. بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے, آئی ایس نہیں پڑھا سکتا, ٹیچر نہیں پڑھا سکتا, ڈاکٹر نہیں پڑھا سکتا. ہمارے شہر میں ایک مسجد ایک حافظ صاحب تھے, 40 سال تراویح فی سبیل اللہ پڑھائی. میں نے پوچھا کہ کیسے پڑھے تو کہا وہ ٹیچر تھے اور ٹیچنگ کرتے کرتے انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا اور انہوں نے 40 سال تک تراویح پڑھائی. تو یہ جو سسٹم ہمیں ختم کرنا ہے, دین کا جھنڈا ان ہاتھوں میں ہوگا جو ہاتھ مضبوط ہے. واللہ میں غریبوں کی بے ادبی کرنے کبھی نہیں آیا, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں غربت جرأت ختم کر دیتی ہے. آپ جتنے بھی جرأت مند ہستیوں کو دیکھیں گے پیچھے ان کے پاس مالی سپورٹ ضرور موجود ہوگا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب بھی ہوتے ہیں اور غیرت مند بھی ہوتے ہیں. دو غیر ایک ساتھ جلدی سے جمع نہیں ہوتی. بہت کم لوگوں کے پاس غربت اور غیرت کی یہ دو غیر ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے, ورنہ غیر کا دو غیر کا ایک ساتھ جمع ہونا آسان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آپ کو نہیں پتا علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کی حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, کیا معمولی جرأت ہے؟ معمولی جرأت ہے جمعہ کی نماز کے بعد فتویٰ دینا کہ انگریزوں کے خلاف نکالو ان انگریزوں کو ملک سے باہر؟ معمولی جرأت ہے. کیوں؟ جج تھے, جج بھی تھے اور مسجد کے امام بھی تھے. ہمیں وہ دور پھر لانا ہوگا اور وہ دور ایسے نہیں آئے گا, وہ دور ایسے نہیں آئے گا. ہم سب کو دل میں یہ ارادہ کرنا ہوگا. آج امانت اعلیٰ حضرت سے ہمیں ایک سبق اور ایک درس لینا ہے. ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا ہے. کیوں؟ ان کے دل میں ارمان نہیں چلتے ہوں گے. ایک لوتا بیٹا ہے, میں بھی اس کو کچھ دنیاوی ڈگری دیا ہے نہیں, دنیا کو پیر کے نیچے رکھا اور اپنے بیٹے کو عالم بنایا. لیکن آپ سے کہتا ہوں اچھا کیا, اس لیے کہ جس کی کئی آنکھیں ہوں, اگر ایک آدھ آنکھ پھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جسے آنکھ کی قدرت میں ایک دی ہو اگر وہ بھی پھوٹ جائے تو ہونا کیا ہے. بڑے ہوشیاری سے کام لیا انہوں نے, بہت ہوشیاری سے. اللہ نے ایک ہی آنکھ دی تھی, اس ایک آنکھ کو اللہ کے نور سے اتنا روشن کر روشن کیا. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں العلم نور, علم نور ہے, علم نور ہے, روشن کر لیا. اگر دنیا پڑھا دیتے دین نہ پڑھاتے, ایک ہی آنکھ تھی بے نور ہو جاتی, کیا ہوتا؟ آپ سے کہتا ہوں ڈاکٹر بن جائے بچہ, ٹیچر بن جائے, انجینئر بن جائے, دنیا میں عزت کا سبب بن سکتا ہے, آخرت میں نجات کا سبب نہیں بن سکتا. اگر اللہ نے اولاد دی ہے ارادہ کرو کم سے کم ایک بچے کو, گھر کے ایک بچے کو عالم یا حافظ ارادہ کرو. کرتے ہو ارادہ؟ کرتے ہو نیت؟ میری عادت نہیں ہاتھ اٹھوانے کی, لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگ موجود ہوں تو پھر برکت کے لیے اٹھا ہی لیا جانا چاہیے. سبحان, ذرا دیکھو تو میں بھی, مجھے تھوڑی دیر دیکھنے تو دے ذرا یہ منظر. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھائے رکھ کے فرشتوں کو گواہ ہونے دیں. کم سے کم ایک بچہ عالم بن جائے, حافظ بن جائے, قاری بن جائے, مفتی بن جائے, انشاءاللہ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا اور انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. اپنے گھر کے بچوں کو ضرور کم سے کم ایک کو, اور بھی لوگوں کو بنانا ہے تو اللہ کے لیے بناؤ, لیکن کم سے کم ایک ضرور بننا چاہیے. ورنہ یاد رکھنا آج حالات یہ ہیں, مر جاتے ہیں نا, گھر کا لڑکا جنازہ پڑھانے کے قابل بھی نہیں. لیکن ایک بات کہوں گا, شک پیدا کرنے کے لیے نہیں, شوق پیدا کرنے.
ایک بات کہہ رہا ہوں، شک کے لیے نہیں، شوق کے لیے کہہ رہا ہوں، مسجد کا امام میرے باپ کا جنازہ پڑھائے گا اور اگر میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا تو بولو دل کی گہرائیوں سے کون دعا کرے گا؟ جس بیٹے کا باپ مر گیا ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل سے آہوں فغاں کرے گا یا جسے کوئی غم ہی نہیں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن حق بولنا میری عادت ہے۔ آپ کے ابا مریں گے، مجھے وہ تکلیف کبھی نہیں ہوگی جو میرے باپ کے مرنے پر ہونی ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے، رشتے جتنے ہوتے ہیں محبت اتنی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، آپ کے گھر میں انتقال ہوگا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا، اگر اللہ نہ کرے میرے گھر میں انتقال ہوا تو مجھے جتنا دکھ ہوگا، تو جس کا دکھ ہوگا، جس کے دل کے اندر دکھ ہوگا، تو وہ جتنی گہرائی سے پڑے گا نا، اللہم اغفر لے حجینا و میتینا، جب حجینا و میتینا پڑے گا نا تو ساتھ ساتھ باپ کا انگلی پکڑ کے چلانا بھی یاد آئے گا، ہاتھوں سے لقمے کھلانا بھی یاد آئے گا، اور جو دل کی گہرائیوں سے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا بیٹا کرے گا اتنا کوئی اجنبی نہیں کر سکتا۔ لیکن حالت یہ ہے کہ بیٹا خود جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اسے جنازے کی دعا یاد نہیں۔ ہم نے اپنے بیٹوں کو تاجر تو بنایا لیکن اپنے بیٹوں کو دین نہیں پڑھایا، تو بیٹا دکان سنبھالنے کے قابل تو بن گیا لیکن بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں بن سکا۔ بلکہ آج کل کے ظالم بیٹے تو ایسے ہیں، باپ کا جنازہ رکھا ہوتا ہے اور وہ دور روتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاک بھی نہیں ہیں، اپنے باپ کا جنازہ کس منہ سے ادا کریں۔ کیا تم نے اولاد کو دیا اور کیا پایا؟ دکان تو دے دی، دین نہیں دیا۔ دکان دے دی، اس کا بھلا ہوا، تمہارا کیا بھلا ہوا؟ اس لیے میری گزارش ہے، اگر اپنی اولاد کو اپنے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنانا ہے تو کم سے کم گھر کے ایک بچے کو علم دین کے زیور سے ضرور آراستہ کرو، کیونکہ تم مر جاؤ تو وہ تمہیں غسل بھی دے سکے۔ اس لیے کہ یہ اسلامی معاملات ہے، یہ اسلامی معاملات ہے کہ مرنے والے کو گھر والے غسل دیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ سب تھے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے غسل میرے اہل بیت دے۔ حضرت مولا کائنات نے غسل دیا، حضرت عباس شامل تھے غسل میں، حضرت عباس کے بیٹے شامل تھے غسل میں، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ گھر والے غسل دے۔ کیا حکمت ہے، کیا حکمت! حضور نے اپنے غسل کے لیے گھر والوں کو متعین کر کے ہمیں پیغام دیا۔ کیا دوسرے لوگ بولتے نہیں پھرتے ارے اس کے جسم میں تو باس آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی؟ بیٹا اگر اپنے باپ کا یہ عیب مرنے کے بعد دیکھے گا تو وہ لوگ بیان کرے گا۔ یہ حکمتیں ہیں، یہ حکمتیں قبر میں تم اتارو۔ بس جاتے جاتے بات اختتام کو پہنچانا چاہتا ہوں، علم نہیں سکھایا۔ میری بہنیں اگر موجود ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ کہتی ہو مولانا غربت ہے نہیں پڑھا سکتی، میں کہتا ہوں کیا تمہارے گھر میں غربت نظام الدین اولیاء کی امی سے زیادہ ہے؟ اس ماں پر اللہ لاکھوں کروڑوں سلام نازل فرمائے جسے دنیا بی بی زلیخا حضرت نظام الدین اولیاء کی امی کہلاتی ہے۔ وہ چرخہ کاٹتی تھی، شوہر کا وصال ہو گیا تھا، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور اپنے بچے کو امام حضرت نظام الدین اولیاء کو پڑھاتی تھی۔ حتیٰ کہ فرماتے نظام الدین اولیاء کہ ہمارے گھر میں ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو میری ماں اتنی صابرہ اور شاکرہ تھی کہ کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا ہم فاقہ کریں گے، نہیں، میری ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان بنیں گے۔ جب فاقہ کرنا ہوتا تو کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان بنیں گے، تو مجھے اپنی ماں کی بات پر اتنی لذت آتی تھی۔ پھر کبھی کبھی کئی دن تک ایک ساتھ کھانا بننے لگتا تھا تو میں ماں سے دھیر سے پوچھتا تھا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ چرخہ کاٹ کر اپنے بیٹے کو پڑھایا، حتیٰ کہ جب دستار کا موقع آیا تو دستار کے موقع پر جب استاد نے کہا کہ بیٹا تمہاری امی سے کہو کہ علماء کے کھانے کا انتظام کرے اور تمہارے لیے امامے کا انتظام کرے، تو ماں نے کہا تھا بیٹا تمہارے استاد سے کہنا چند دن کی مہلت دے دیں، اس لیے کہ چرخہ کاٹ کے کھانے کا انتظام کروں گی اور ہاتھ سے تمہاری دستار میں خود بنوں گی، اس لیے کہ اپنے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ دکان سے دستار کا کپڑا خرید کر کے لا سکے۔ اس غربت کے ماحول میں ان ماں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں اگر تم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تو انجام کیا ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں انجام کیا ہوگا؟ اگر کوئی بے عزتی میں سمجھنا نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مجمع میں تمہاری بہن کو، ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو لاگے کھڑا کر دے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، برداشت کرو جی،
کون ہمت والا ہے؟ برداشت کرو گے؟ ہمت والا تو کہلا لوگے لیکن غیرت والا نہیں کہلا سکتے، بے غیرت کہلاؤ گے۔ اگر ہزاروں کے مجمع میں تمہاری بہن اور بیٹی، تمہاری ماں کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، جیتے جی تمہاری ماں کا، بیٹی کا، بیوی کا کوئی ہاتھ پکڑے، تمہیں گوارا نہیں ہے، لیکن جہالت کی دہلیز نے کتنا ستیاناش کیا کہ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا علم نہ ہونے کی وجہ سے قبر میں اترنے کے قابل نہیں ہوتا، بہن کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی علم نہ ہونے کی وجہ سے قبر میں اترنے کے قابل نہیں ہوتا، جنازے سے اٹھا کر کے کس کی گود میں دیتے ہو؟ ماں کو، اجنبیوں کی گود میں، ان کے ہاتھوں میں، اپنی بیٹیوں کو ان کے ہاتھوں میں مرنے کے بعد دیتے ہو۔ جیتے جی کوئی ہاتھ پکڑ لے تو تمہاری آنکھوں سے خون ٹپکنے لگتا ہے، اور مرنے کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہو، اس لیے کہ تم قبر میں اتارنے کے قابل نہیں ہو نا۔ میری بہنوں سے پوچھتا ہوں، بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنا کے کون سا تیر مار دیا تم نے کہ تمہارا بیٹا آخری وقت تمہیں کسی اور کے ہاتھ سے قبر میں اتروا رہا ہے؟ حالانکہ یہ کوئی حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس ماں کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ جس کا بیٹا عالم دین، حافظ قرآن، یا کم سے کم دیندار ہو کر کے اپنے ہاتھوں سے آخری مرتبہ اپنی گود میں لے کر اپنی ماں کو قبر کی گود میں اتارتا ہے۔ اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنی بچوں کو پڑھاؤ، تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کم سے کم میری بہن آخری مرتبہ تمہیں کسی کے ہاتھ میں نہ دیا جا سکے، تمہارے گھر والے اپنے ہاتھوں سے تمہیں اتار سکے۔ ایک میت میں ابھی گیا لاک ڈاؤن کے اندر، بہن کا ان کے انتقال ہوا تھا، کوئی کہتا تھا حضرت آپ چاہے، کوئی کہتا تھا آپ چاہے، کوئی کہتا گھر والے پیچھے ہٹ رہے تھے، کوئی جانے تیار نہیں تھا۔ پھر آخر پتہ ہے کہ قبرستان میں قبر کھودنے والے قبر میں اترے اور انہوں نے اس کو، یہ صورتحال ہے۔ خدا کے لیے دین کے قریب آؤ، اور یاد رکھنا دین کسی کو غریب نہیں رہنے دیتا، جس دین کا دامن پکڑ لو تو خدا اور رسول مل جاتے ہیں، اس دین کا دامن پکڑنے سے دولت کیوں نہیں مل سکتی؟ سب کچھ مل سکتا ہے۔ آؤ دین کی طرف آؤ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما علیہ